ایک بار مسجد نبوی شریف میں بیٹھا ہوا تھا، حاضر تھا، تو ایک میں تو جانتا نہیں تھا، ایک آدمی گزرا وہاں سے، اور اس نے مجھے پتہ نہیں 500 ریال یا خدا جانے کوئی سی اچھی رقم مجھے دی. اس میں 12 ریال ڈال کر اس کے جو آدمی اس کے ساتھ تھا، وہ تو شیفٹ تھا پارٹی، تو اس کے ساتھ جو تھا یہ دعوت اسلامی سے اٹیچ والا تھا، حیدرآباد کا اسلامی بھائی تھا. تو میں نے اس کو بولا 12 ریال میں نے اپنی طرف سے ڈالے، یاد پڑتا ہے، اور وہی 500 میں نے کہا اپنے اس کو دے دو، انہوں نے دیا نا، تو بولا آپ رکھ لو نا. میں نے کہا آپ دے دو، دعوت اسلامی کا فائدہ ہے. بولا ہاں دے دیا. میں جانتا نہیں تھا اس کا، اس آدمی کو اندازہ ہو گیا کہ پارٹی ہوگا ذرا 500 ریال کی رقم کتنی بڑی بنتی ہے پاکستانی. اب 500 یاد ہے، ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہوں. تو پھر اس نے اس کو دے دیے، یہ چلے گئے. پھر وہی اسلامی بھائی ایک ڈبہ گاڑی لے کر آئے، ہائی روف، بولا کہ اسی نے بھیجا ہے، اور بولا کہ یہ ڈرائیور بھی بھیجا تھا. ڈرائیور بھی ایسا نقش بندی تھا، ایسا دیوانہ تھا کہ مت پوچھو بات. تو بولا یہ ڈرائیور بھی اور یہ بھی تھا. وہ ہمارا کام ہو گیا، پہلے مدینے میں آ گئے ہم لوگ. تو بولا کہ جب تک الیاس رہے گا مدینے میں، یہ گاڑی اس کے ساتھ رہے گی، تم لوگ اس کے ساتھ رہو، اور پھر ان کو ہمارے پاس لے آؤ، جب ان کی واپسی ہو نا تو ہمارے گھر پہ لے آؤ. اچھا، تو خیر یہ ہمارے ساتھ رہی گاڑی، تو ہم زیارتیں اور یہ ہم کو تو مزہ ہو پڑی. ہم شاید 11 اسلامی بھائی تھے. پھر ہم واپسی میں اس گاڑی کی بدولت، وہ پیسے واپس کرنے کی بدولت، ہم کو بدر کی حاضری اس نے کرائی ڈرائیور نے، ورنہ کبھی بدر شریف کی حاضری تو ہوئی نہیں اور اجازت بھی نہیں ہوتی تھی. یہ بدر کی طرف سے لے کر، یہ پرائیویٹ گاڑی تھی، اور خوب وہ گھما پھرا کر وقت رخصت سبز گنبد کی زیارتیں کروائی اس نے. اور بس والے تھوڑی تعاون کرتے ہیں. یہ ہم کو مطلب بڑا اس سے فائدہ ہوا. ہم پھر یہ آ گئے اس کے گھر، تو اس نے ہماری دعوت کی، ہم لوگوں کو ٹھہرایا وہاں. اور اس کے پاس جو کام کرتے تھے وہ تعجب کرتے تھے کہ اس سے بات کرتے ہوئے ہم کو ڈر لگتا ہے، اور یہ یار اس طرح مطلب ہے کہ دیوانوں کی طرح پیچھے پھر رہا ہے یہ سیٹ. تو یہ الحمدللہ سب اس کی برکت. پھر اس نے ایک بار کہلا بھیجا کہ میں اگر یہ پھر کسی اور حج میں، کہ یہ وہ شاید حج نہیں تھا، وہ عمرہ تھا یا حج تھا، بھول گیا ہوں میں. تو کہ یہ اگر الیاس میرے گھر جدہ شریف میں ہوتے تھے، جدہ شریف میں آ کے دعوت کھائے، میں اتنے لاکھ روپے میں دعوت اسلامی کو دوں گا. اب میں بھول گیا یار اماؤنٹ. تو میں کہا ٹھیک ہے، ہم پورا قافلہ لے کر اس کے یہاں دعوت. اور وہ دعوت بھی ایسی تھی کہ زندگی میں پہلی بار تھی. وہ عربی کھانا تھا، وہ بکڑے کے رانے یا پیس اور اس میں تھال میں تھے، اور بڑا عمدہ کھانا تھا. تو یہ الحمدللہ اس نے کھلایا، اور بڑی یعنی کہ ظاہر ہے. اور پتہ نہیں یار پھر کتنی رقم، پھر الگ سے اس نے بات کی، تو نے میری رقم لی کیوں نہیں اس دن. میں نے کہا بھائی ہم تو خیر دعوت اسلامی کو دینا ہو دے دو. تو اس نے کہا 25 لاکھ روپے دوں گا دعوت اسلامی کو. پھر میں نے کہا 25 لاکھ ریال بولا پاکستانی، شاید اس طرح کی ہوئی تھی. تو اس وقت کے 25 لاکھ تو آپ کے پتہ نہیں آج کل کے کتنے کروڑ ہو جائیں گے. تو اس میں سے پھر 10 لاکھ تو اس نے پیمنٹ کیے تھے، اتنا تو مجھے پتا ہے الحمدللہ. تو یوں بولتا ہوں کہ وہ جو 500 ریال یا جو بھی تھے 1000 ریال میں نے لوٹا دیے، اس کی برکت اتنی حاصل ہوئی کہ ہم کو لاکھوں روپے دعوت اسلامی کو مل گئے، اور ایک اچھا خاصا دعوت اسلامی کا امیج قائم ہوا الحمدللہ. لے لیتا تو بدزن نہ ہوتا، نہ لینے سے ظاہر ہے کہ جو ہوا آپ کے سامنے. اس لیے اپنے اسلامی بھائیوں کو، ائمہ کرام کو، اور جو بھی خطبہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، علماء کرام کو نصیحت کرنے سے رام ہے. تو جو بھی ہے میں مطلب اپنا مدری پھول دے رہا ہوں کہ جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، کہ اگر وہ ایسا کریں گے اخلاص کے ساتھ، تو دیکھو یہ میرا تجربہ ہے کہ دنیا کو جتنا دھکا دو وہ ذلیل ہو کر آپ کے پیچھے آتی ہے. دنیا کو جتنا پیار کرو اور اس کو اپناؤ، یہ دنیا آپ کو کان پکڑ کے گھماتی رہے گی. یہ تجربے کی بات ہے جو یہ جملہ میں نے جو بھی عرض کیا. اللہ کریم ہم کو اخلاص عطا فرمائے. پیسوں سے محبت مت کرو، آمین. مال سے محبت نہ کی جائے، مولا سے محبت کی جائے. اللہ 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 مال کہیں نہیں جاتا، اللہ. مال تو مل ہی جائے گا،
سبحان اللہ. اب یار اس میں دیکھو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے. ابھی بولیں گے دیکھو یہ اپنے منہ سے اپنے فضائل بیان کرتا ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا تحدیث نعمت بھی کوئی چیز ہے, اور جو جس کو لوگ مانتے ہوں, جس کی سنتے ہوں, بھلے آپ لوگ نہیں سنتے لیکن 4 آدمی سنتے تو نا, میری محبت تو مجھ سے کرتے نا, تو یہ کہ ان کے لیے اگر کوئی اچھی نیت سے کہتا ہے تو یہ گناہ نہیں, ثواب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت اس رکھے. لیے میں نے کہا سوشل میڈیا والے کان کھول کر سن لیں. اس پر اگر آپ اعتراض کریں گے آخرت میں پھر آپ ہوں گے, آپ کا دامن ہوگا, میرا ہاتھ ہوگا. یہ ایک ڈرانے کے لیے کہتا ہوں, ورنہ میں نے اپنے مخالفین کو ایڈوانس میں معاف کیا ہوا ہے, کسی سے بدلہ نہیں لوں گا بس. لیکن یہ کہ آپ اپنی آخرت خراب نہ کرنا, کہ رب کا بھی تو یہ جرم ہے نا, رب معاف کر دے یا عذاب کرے یہ اس کا اپنا, اور میری معافی جو ہے وہ اس کو بچا لے یہ بھی ضروری نہیں ہے. اللہ ان سے تعالیٰ بھی تو ہمدردی ہے نا اپنے کو کہ اپنے آخرت خراب نہ کریں.